الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفيعنا أحبابنا ومولانا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وسيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر زلف دے پیچ کمند اندر جو دو پھنس جائیے پھر پھڑکنا کی زلف دے پیچ کمند اندر جو دو پھنس جائیے پھر پھڑکنا کی تے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی تے رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت بیک کے گاڑیاں پڑگنا کی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ فصائد محمد است کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج کی زینت مسند صدارت پہ جلوہ فرما صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قاری عبدالرحمن صاحب اور ملخہ والا کے غیور سنی نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ محفل پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ جناب آپ نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک ایک کا نام لینا مشکل، بلکہ قبلہ بابا جی سانو اس کو بے نیاز کر گئے۔ آپ نے رسول اللہ دے جڑے غلاماں دا جڑا تعارف دسیا وہ ایک ہی ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا جڑا اس در دا کتا بن جاتا ہے، خدا دی قسم دنیا پہ بھی روشن ہو جاتا ہے آخرت۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دے صدقے دے نال ماہ مقدس ذی الحج شریف دا آن والا ماہ مقدس محرم شریف دا اور اگست دا مہینہ ہے۔ حضور دے غلاموں، ذی الحج دے وچ بھی مسلماناں نے قربانی پیش کی تھی، محرم دے وچ بھی مسلماناں نے قربانی پیش کی تھی، تے اگست دے مہینے دے وچ بھی مسلماناں نے قربانی پیش کی تھی۔ اگست دے وچ مسلماناں نے قربانی پیش کر کے انگریزاں دے کولوں وطن حاصل کیتا، تے ذی الحج دے وچ مسلماناں نے قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم کی سنت نو اپنا کے اپنے رب نو راضی کیتا، تے محرم دے وچ سادات اکرام نے قربانی پیش کر کے اس دین نو بچایا۔ سانو اے دین گھر بیٹھے مل گیا، ملک گھر بیٹھے مل گیا۔ آج اسی اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے تے اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ملک چوراں تے ڈکیٹاں واسطے نہیں حاصل کیتا، یہ ملک زانیاں واسطے حاصل نہیں کیتا گیا، یہ ملک جڑا ہے یہ ظالماں واسطے حاصل نہیں کیتا گیا۔ کہ تسی پوچھو نا مینار پاکستان دے کولوں، کیا مینار پاکستان تیرے وچ تیری جگہ تے وچ 1940 دے وچ ساڈے اکابر کیوں جمع ہوئے؟ کیا روٹی واسطے جمع ہوئے سی؟ کیا ملک اس واسطے انہوں نے حاصل کیتا کہ تے مسلماناں دیاں بچیاں نو لٹایا جاوے؟ کیا ملک اس واسطے حاصل کیتا سی کہ اس ملک دے اندر مسلماناں دیاں بچیاں دھول لگان اور مسلماناں دیاں بچیاں میچ کھیلن؟ ارے اس ہندوستان کے اندر نعرہ بجیا سی کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ساڑھے بابا جی فرماندے سی کہ لا الہ الا اللہ دی ضرب او ضرب ہے۔ فرماندے سی اگر ایک کوئی لان اللہ جنا ہوئے نا صرف موتی دی ڈھونٹی بھی ٹیک پر نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اقبال بھی فرماندے نے لا الہ الا اللہ سربست و ضرب کاریت۔ آپ فرماندے نے اگر اس ضرب نو نکال والا کوئی جنا ہوئے نا تو پھر گرم رہ گیا، موتی دا بھی موتا نکل جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے ملک حاصل کیتا۔ اگر آپ نے کو پوچھو کہ ملک کس واسطے حاصل کیتا تو آپ بھی فرماندے نے میں اس ملک نو حاصل کیتا تے نظام مصطفیٰ قائم کرنے واسطے کیتا ہے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل دے وچ میں اور طریق دا قطع نشان نہیں، نہ کسی کو اٹھانا مقصد ہے نہ کسی کو گرانا مقصد ہے، بلکہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا مشکل ہے۔ شاہدہ وہ دن دور نہیں جب رسول اللہ
اللہ کا دین تخت پہ ہوگا، خدا کی قسم پھر ہمیں یہ انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ جب رسول اللہ کا دین تخت پہ ہوگا تو انصاف ہماری دلیل میں ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ انصاف ہمارے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے دورہ مبارک کے اندر انصاف لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی تھی۔ اگر کسی مائی کا تیل بھی گر جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق آ کر اس زمین کو ایڑی لگا کے کہتے تھے بتا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا، آج تو اس کا حق کیسے کھا سکتی ہے؟ تو اس زمین نے بھی جو تیل تھا وہ اگل دیا تھا کہ امیر المومنین کی حکومت ہے۔ تو انشاءاللہ جب رسول اللہ کے دین تخت پہ آئے گا، رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہوگی تو یہ امت خوشحال ہو جائے گی، اور یہ امت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن خوشحال ہو کے رہے گی۔ یہ ملک پاکستان رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہمیں ملا ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو چاہے اس میں کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا ہے، آج جو ہم پہ حکمران بیٹھے ہیں نہ ان کے باپ و اجداد کا پتہ ہے، نہ وہ ادھر رہتے ہیں اور نہ ہی ان کی اولادیں ادھر رہتی ہیں۔ یہ ملک کن کا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہمارے اسلاف بیٹھے ہیں، آپ ان کا شجرہ نسب دیکھیں نا تو ان کے دادا آپ کو پتہ ہے وہ بھی ادھر ملیں گے، ان کے والد محترم وہ قلندر ادھر لیٹا ہوا ہے اور یہ موجود ہے، ان کی اولاد بھی ادھر پروان چڑھ رہی ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ پھر ان کا ہے جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، جن کے والدین ملک سے باہر ہیں، جن کی اولادیں ملک سے باہر ہیں، یا ان رسول اللہ کے غلاموں کا ہے جن کا مرنا اور جینا اسے ملک انشاءاللہ یہ ملک پاکستان رسول اللہ کے غلاموں کا ہے، اور اسی ملک کے اندر ہم نے رہنا بھی ہے، اس ملک کے نظام کو درست بھی کرنا ہے۔ اس ملک کی بنیاد دین اسلام پر ہے، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر ہے۔ اگر اس ملک کے اندر بیٹھ کر اسمبلیوں کے اندر ہی اگر ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے انہوں نے شروع کر دیے تو خدا کی قسم جو شاطان مصطفیٰ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس طرح میدان سجدہ رہے گا۔ امام مالک کا وہ قول انشاءاللہ زندہ ہو کے رہے گا، یا تو رسول اللہ کے یہ غلام اپنی جان دے دیں گے یا رسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت۔ اور آج ان کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ شفاعت شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عمر راوی ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما جب حاضر خدمت تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں موجود تھے تو ایک دیہاتی گو کا شکار کر کے لے کے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ یہ میرے نبی کا خاصہ تھا، جو بھی دیکھتا تھا خدا کی قسم اسی جگہ پہ رک جاتا تھا۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کھڑا ہو گیا، اب وہ پوچھنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں سوال کیا تو حضور کے صحابہ جلوہ فرماتے، تمام صحابہ پہلے قالوا نبی اللہ، سارے صحابہ نے بول کے آکھا ہے اللہ دے نبی نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سید المرسلین، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری صاحب اسٹیج کی نگت بلی ہم آپ کو انہیں کی تاغیر میں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرت عمر آپ فرماندے نے جدو دیہاتی اس نے سوال کیتا من ہاذا ایک کون ہے تو حضور دے صحابہ نے فرمایا قالو نبی اللہ یہ اللہ دے رسول نے اس نے جواب دیتا لا منتا میں نہیں منتا جس ویلے اس نے کیا لا منتا میں نہیں منتا اس نے وہ رسول اللہ کے سامنے رکھ سکی اور کیا کہ اس نے ایک جواب دیتا یؤمنو کا حاضر تک اس نے کیا اگر وہ گواہی دے دے پھر میں مان جاؤں گے اللہ دے رسول نے تو توجہ فرماؤ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے اس کو مخاطب کیتا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دبو میرے محبوب نے فرمایا اے کو صرف اتنی گل کر کے مصطفیٰ خاموش ہو گئے اس سے راوی نے حضرت عمر جڑا کہے نا اے راوی کمزور ہے ساڈے اسلاف فرما دے انہوں پکڑو تے راوی چو جوتے دے کے پوچھو دس راوی کے نہیں آئے حضرت عمر راوی آپ فرما دے نے کہ جس پہلے حضور نے فرمایا یا دبو اے کو میرے مصطفیٰ خاموش ہو گئے سنو اس کو نے جواب کی دیتا وہ سر چکا کے مصطفیٰ کے سامنے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اگر ویسا جیمی پوچھے کہ لبیک کا نعرہ کتھوں آیا انہوں دسو اے نعرہ سانو کون دیتا ہے تیرے نالوں پہ کون چکی جنہوں پتہ لگ گیا ہے اللہ دا آخری نبی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اس میں دلیل سنو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے اور حضرت عمر فرماندے نے یسمعوا القول جمیعا اسی جننے صحابہ موجود سی اسی سب نے سنیا اس کونے کی گیا اس کونے کی گیا اس کونے کی گیا اس سارا مجمع بول کے دسے اس کونے کی گیا آج سانو لوگ کہنے نے کہ تسی لبیک کا نعرہ کیوں نہ دے ہو تسی لبیک کا نعرہ کیوں نہ دے ہو اسی انہوں نے تسبیہ جدو حضور اپنے صحابہ نے بلاندے سی کہ ہر صحابی دے زبان پہ ایہو نعرہ ہوندا سی لبیک لبیک یا رسول اللہ اور آج اسی بھی حضور کی عزت اور ناموس کے واسطے اپنا سب کچھ لے کے حضور کو تسبیہ یا رسول اللہ تہاڈی عزت دے ناموس واسطے تہاڈی ختم نبوت دے واسطے اسی ہر وقت ہر آن ہر گھڑی حاضر ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اس کو نے کیا لبیک اور ایک نال اور بھی نمتا کیا لبیکا و سعدکا حضور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے وہ گرد گوڑ کرتی یا رسول اللہ اے جڑا کافر ہے میں نے تہاڈی بارگاہ چ لے کے آیا ہے اور اس نے آکھے اگر جو گو جڑی ہے یہ اگر گواہی دے دے من لواں گی اور وہ جڑی ہے نا یہ ڈنگ نہیں مارتی اگر کسی نو مار دے تو اپنی جگہ تو ہلدا نہیں اوتھے ہی ٹھہر پڑتا ہے اور نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تسی حکم دے وہ میں اس کو ڈنگ مار دیاں اگر ایتھے نہ پڑھ گیا نے بتا دینا میرے نبی
نے فرمایا مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. جدو گو نے جواب دیتا پھر میرے نبی نے اس گو نو دوسرا سوال کیتا من تعبدو اے گو تو کتنی عبادت کرتی ہے. اس گو نے عربی دے اندر جواب دیتا. وہ گو کہہ دیئے میں اس رب دی تسبیح بیان کر دیاں, میں اس رب دی تسبیح بیان کر دیاں کہ جدی رحمت جنت اندر ہے اور جدے غضب دوزخ کے اندر ہے. میں اس رب دی عبادت کرنیاں جنہیں تمہارے اللہ دا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. پھر میرے نبی نے دوسرا سوال کیتا, فرمایا فمن آنا اے گو دس میں کونا. اس کو نے دو جواب دیتے. اس کو نے پہلا جواب دیتا رسول رب العالمین اے آقا تسی جگ دے بھی رسول ہو تے رب دے بھی رسول ہو. اس کو نے جواب دیتا تسی جگ دے بھی رسول ہو تسی رب دے بھی رسول ہو. اور گو دا دوسرا جواب سنو. اس کو نے آکھیا خاتم النبیین اللہ نے تہانوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے تہانوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. آج اس ملک دے اندر جڑا حضور دی نالین پاک دا صدقہ سانوں ملیا آج تھے قادیانی راج کر رہے نے. اس کی وجہ کی ہے کہ امت مسلمہ سوئی پڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہمارے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم, اب جاگ جانے کا وقت آیا. ارے جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر, ان ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. اور نبی کی آبرو باقی رہے گی, تم بھی باقی ہو, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اور روزہ یحتان سے یہ آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ گھٹ کرنے کا وقت آیا. آج رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر ڈاکے ڈالے جا رہی ہے. تو آج امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے. یہ امت مسلمہ اپنا حق ادا نہیں کر رہی. خدا کی قسم جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کی چوکیداری کی ہے, جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں یہ دیکھو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. یہ خادم حسین رضوی جا رہا ہے کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی بات کی ہے, رسول اللہ کی عزت کی بات کی ہے, رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات کی ہے. اور جنہوں نے یہود و نصارہ سے پیسے کھا لیے, اور جنہوں نے رسول اللہ کی عزت و ناموس سے ڈاکہ ڈالیا, جدو عزت و ناموس سے ڈاکہ ڈال کے یہود و نصارہ دے انہاں ڈالنا تے پل جان. خدا دی قسمیں پھر مسیحتاں دے سپیکرے دامن میں پوندے نے. پھر پیر مہری علی شادی کتاب دے پابندی لانی پڑی ہے کہ جڑا رسول اللہ دے نوکرے, جڑا رسول اللہ دے ٹکڑے پہ پڑتا ہے پھر وہ کل اج کرتا ہے جویں مہری علی شاہ کی تھی, احمد رضا کی تھی, خادم حسین رضوی نے کی تھی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. حضور نبی کریم علیہ السلام آج رسول اللہ دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ. خدا دی قسمیں یہ دین کسے دا قرض نہیں رکھدا. اگر کوئی ایک منٹ دین نو دیتا ہے یہ دین اس بندے نو ایندی عزت دیتا ہے, ایندی عزت دیتا ہے. اس دنیا تے بھی رسول خلوق کر دیتا ہے, آخرت دے اندر بھی رسول خلوق کر دیتا ہے. دین کسے دا قرض نہیں رکھدا. اگر صحابہ نے اس دین دے واسطے اگر جو دا نظرانہ پیش کیتا تو خدا دی قسمیں اس دین نے انہاں صحابہ نو کیسرو کسرا دے محلات تے کیسرو کسرا دا سونا عطا کر دیا. یہ دین کسے دا قرض نہیں رکھتا. آ جاؤ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ دے دین دا جڑا بندے ہوکا دینے نے انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ. خدا دی قسم اوہ لمحات تواڈے کام آتے, اوہ لمحات
ساری بخشش کا بہانہ بن جان گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے اس کو پوچھا من انا, اس نے جواب دیتا تسی جگ دے بھی رسول ہو, رب دے بھی رسول ہو, اور تسی اللہ دے آخری نبی ہو. پھر میرے محبوب اس کو کیا کہ 10 لیا ہوں تو کی کہندا ہے, کہ اس نے جواب دیتا کہ میں تہاڈیاں اداماں ویکھ کے تہاڈا مرید ہونا چاہتا ہوں. اس نے کیا مینوں کلمہ پڑھا کے ابو بکر دا کلاش فیلو بنا چھڈو تاکہ میں بھی تہاڈی عزت تے ناموس دا پہرے بن جاواں. اگر اسی عزت و ناموس حضور دے پہرا نہ دیتا, خدا دی قسمیں قبر دے اندر بھی اسی پکڑے جاواں گے, حشر دے اندر بھی اسی پکڑے جاواں گے. اگر اسی اس دنیا تے رہ کے رسول اللہ دی غلامی کیتی, رسول اللہ دی ختم نبوت تے پہرا دیتا, تو خدا دی قسمیں ساڈے بابا جی فرمایا کرتے سی کہ جڑا اس دنیا تے رسول اللہ دے نال چل پیا پھر قیامت والے دن بھی لبیک دے نعرے ماردا ہویا مصطفیٰ دے نال چلدا پھرے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی اس دنیا میں رہ کے اگر اسی دین دا ساتھ دیاں گے, رسول اللہ دی جماعت دے نال چلیں گے, پھر صبح حشر چلیں گے ہم شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اصل ہے مگرنا کون روتا ہے دیواروں سے لپٹ کر بن جانے کے بعد. خدا کی قسم آج رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, رسول اللہ کی دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ, قیامت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی ختم نبوت حضرت سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک حدیث مبارکہ نقل فرماندے نے. اس حدیث تو بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. آپ فرماندے نے کہ میں اللہ دا نبی گواہی دینا, اور فرمایا اتنی گواہی کہ اس زمین دے اندر جتنے ذرات نے, آپ نے فرمایا میں اتنے ذرات دے برابر گواہی دے کے کہنا میں اللہ تا آخری نبی دے. فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. اعلیٰ حضرت اس نے اپنا تبصرہ کی فرمانے نے. آپ فرماندے نے یا رسول اللہ تسی سے ایک گیا کہ میں زمین دے ذرات دے برابر گواہی دے کے کہنا میں اللہ دا آخری نبی ہاں. آپ فرماندے نے احمد رضا اینی گواہی دیتا ہے جنی دیر دے ذرات نے اور جتنے آسمان میں فرشتہ نے چکیا ہے, اور فرماندے نے کہ جتنے آسمان تے چمکن والے تارے نے احمد رضا انہاں دے برابر گواہی دیتا ہے تسی اللہ دے آخری نبی ہو, خاتم النبی جینو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ سانو اللہ نے ملک عطا کیتا. اسی اس ملک نو انہاں چوراں تے ڈاکواں کولوں بچا کے اس ملک دے اندر امن نو قائم کرنا ہے. ساری زندگی دا مقصد بن جاوے کہ سا دین تخت لے کے آنا ہے اور اس ملک نو امن دا گہوارہ بنانا ہے اور اس ملک دے اندر امن قائم کرنا ہے. آج جڑے لوگ امن کی دعوت دیندے نا کہ تسی امن والے بن جاؤ, انہاں نوں دسو سب تو بڑا امن والا ساڈے تو بڑا کوئی نہیں. اساں اس ملک دے اندر رہتے ہویا اپنے غازیاں نوں تعداد تے ویکھیا کہ اسی 60 لاکھ بندہ ہون دے باوجود اس ملک دا ایک پتا نہیں توڑیا, اور اسی ختم نبوت دے واسطے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انشاءاللہ ہم اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کی معیشت کو بھی درست کریں گے، اس ملک کے امن کو بھی بحال کریں گے، اور آپ عوام جس وجہ سے آج پریشان ہے، خدا کی قسم جب اللہ کا دین تخت پہ آئے گا، رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے گا، پھر کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو عمر جیسا حکمران یہ سارا راشن اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کی چوکھٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس سے معافی بھی مانگتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تو قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے میری شکایت کر دے۔ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ وہ خود کو عائش کی زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے ملک مقروض ہو جائے اور ان کی جو عوام ہے وہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں شروع کر دے، بلکہ رسول اللہ کے غلام حکمران تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے کہ اگر نعرے فرات پر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کے منظر بان پکڑ لے گا۔ تو ہم نے اس ملک کو درست کرنا ہے۔ جو ہمارے ساتھ اس حزب کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو آؤ رسول اللہ کے غلاموں کا ساتھ دو۔ جب تم رسول اللہ کے غلاموں کا ساتھ دو گے تو حضرت پیر مہر آپ نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے بلکہ اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہماری پشت پہ ہمارے اسلاف کا ہاتھ ہے، ہماری پشت پر ہماری کندھے رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ خدا دی قسم ساڈی کندھ نہ کوئی دوا سکے آئے نہ کوئی دوا سکتا ہے۔ انہوں نے سانو ہاتھ کھڑیاں لائیاں، اسی وہ بھی برداشت کیتیاں، انہوں نے جیلہ دے وچ ڈالیا، اسی وہ بھی برداشت کیتا۔ انہوں ساڈے قائد نو 4 مہینے تو جیل دے اندر رکھیا۔ خدا دی قسمیں جب 4 مہینے تو بعد میرا قائد باہر آیا، اس نے لبیک کا نعرہ لگا کے دس دیتا اور غلاموں یہ نہ سمجھو میں دیکھ گیا، میں آج بھی اپنے اس مشن سے جاری ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے نے نہ شب پرستم نہ آپ کالیاں نہ ساڈیاں گلاں کالیاں نے نہ ساڈے نبی کالے نے۔ آپ فرماتے نے ساڈے نبی بھی چمکتے ہوئے تے نبی دے غلام بھی چمکتے ہوئے تے نبی دے فرمان بھی چمکتے ہوئے نے۔ تو میرے نبی نے فرمایا من شب نبیا، آواز آنی چاہیے، من شب نبیا من شب نبیا۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بھی میری عزت کے ناموس کے بارے کہ میری گستاخی کر دے میں، رسول اللہ نے فرمایا فقتلوہ۔ ساڈے بابا جی فرمایا سی فرماتے سی کہ انہوں پٹ کے رکھ دیو، انشاءاللہ اج اسی اپنے بابا جی نے اس عدم کو لے کے چلے آ اسی رسول اللہ دی اس حدیث سے عمل کر کے اپنے بابا جی کو دس دے لائے تاکہ بابا جی بھی حضور کی بارگاہ کے اندر جا کے دسن والے ہوں یا رسول اللہ جڑے پیچھے سے چھڈ کے آیا چاہے چھوڑے چھڈ کے آیا وہ بغیرت نہیں غیرت مند نے آج بھی نعرہ لانا نے من شب نبیا من شب نبیا من شب نبیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ اور انشاءاللہ اسی رسول اللہ دی عزت و ناموس تے ہر آن ہر گھڑی اپنے خون دے آخری قطرے تک اور اپنی زندگی دے آخری سما تک رسول اللہ دی نوکری کرتے رہاں گے۔ رسول اللہ دی عزت اور آپ دی عظمت دے چرچے کرتے رہاں گے۔ خدا دی قسمیں جڑا رسول اللہ دا نعرہ لان والا بڑھ جاتا ہے اور رسول اللہ نو پہچان
دی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا جس بندے نے دنیا سے رہ کے ایک دفعہ بھی میرے بارے ایک خیالی ذہن کے اندر لے کے آیا کہ میرے بارے کوئی غلط خیال، یعنی کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں ہے سب کے نہیں، فرمایا قبر دے اندر وہ بندہ میری پہچان نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب قبر کے اندر آئے گا فرشتے سوال کریں گے تو کہے گا میں نہیں جانتا کہ خدا دی قسمیں جڑا دنیا تے رہ کے رسول اللہ دی غلامی کرنے والا ہویا، بابا جی فرماندے سی کہ رسول اللہ دی نال اتنی محبت ضرور کر جانا کہ جدو مرو جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ حضور سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا کہ اس دنیا سے جاؤ تو عزت کے ساتھ جاؤ، جب قبر میں پہنچو تو فرشتے سوال کریں تو رسول اللہ خود فرما دے، رسول اللہ خود فرما دے اے فرشتوں جانے دو، یہ تو میرا نسبی شیر جا رہا ہے، یہ میرا نسبی غلام جا رہا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے، جو بھی اس ملک کے مفاد کے لیے نکلے ہیں اور اس ملک کے وارث ہیں، انشاءاللہ جب تک ہم رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے پہلے دار بن کے رہیں گے، ہم اس دنیا میں بھی سرخ روح ہو کے رہیں گے، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب ہم تمام کو رسول اللہ کا سچا اور سچا غلام بنائے۔ آخر میں ایک ایسا نعرہ لگاؤ کہ ان بد عقیدہ لوگوں کو اور جو اس ملک کے دشمن ہیں جتنے بھی ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ابھی رسول اللہ کے غلام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر! جب سن 71 کی جنگ لگی تھی تو پی آر پی نار پر ایک کیپٹن کہتا ہے ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا مگر ہم تھے رسول اللہ کے غلام، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انڈیا کی طرف سے فوج آتی تھی ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا، جب وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے تھے تو ہم سارے کے سارے باہر نکل کے نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، ہماری آواز سے وہ اتنا ڈر جاتے تھے کہ اپنے مورچوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اور آج بھی اس انداز میں نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ایسا نعرہ لگاؤ جو بھی صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کے بارے میں عذاب الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے صحابہ کے بارے سے بھی زندہ ہے۔ اور آج ہم رسول اللہ کے بات جو کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں رہ کر میرے صحابہ کی عزت و ناموس کا پہرے دار بن جائے گا، فرمایا قیامت کے دن میں زہرا کا بابا اس کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں گا۔ نعرہ تحقیق!